نیوزی لینڈ کے دورے کی کینسلیشن کے بعد اب بہت سارے سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں، اور تو ہم نے سوچا کہ ایس ٹی ایچ اس پہ ایک خصوصی کر لیتے ہیں، لیکن سوال جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے تاکہ حوالہ بنا رہے اور لوگوں کے جو کنسرنز ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو پہلے ہم ایک سوال لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس کا خصوصی تجزیہ کر کے دیتے ہیں کہ مزید معلومات کیا ہیں اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ جس طرح میں نے کل کے ایس ٹی ایچ میں کہا تھا، یہ صرف ایک گیم کی یا سیریز کی کینسلیشن نہیں ہے، اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے، لیکن لوگ کیا سوچ رہے ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم طلعت سر، مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہم ہر اپنی ناکامی کے پیچھے بین الاقوامی سازش کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ میں نے ابھی اب کا لیٹسٹ نیوزی لینڈ کے بارے میں پڑھا تھا کہ بھائی سنا آپ کی ویڈیو جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے ہمیں سازش نظر آ رہی ہے، ادارے کہہ رہے ہیں، تو بڑا آسان طریقہ ہے نا یہ کہ ہر چیز کے پیچھے ہم بین الاقوامی سازش کہتے ہیں۔ چینی گندم آٹا، اس کے پیچھے ہم نہیں کہتے ہیں جی مافیا ہے، انٹرنیشنلی کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم نہیں کہتے ہیں جی ہمارے خلاف ایک کانسپریسی سازش ہے۔ تو یہ رویہ کب ختم ہوگا ہمارا؟ کب ہم اپنے گریبان میں خود جھانکیں گے، اپنی ناکامیوں کو گنیں؟ اب جیسے ابھی نیوزی لینڈ کے بارے میں ہوا، سارا یہ شیخ رشید نے فوراً پریس کانفرنس کر دی کہ جناب یہ تو بین الاقوامی سازش ہے۔ بجائے ان کے کنسرن کو سیریس لیتے ہم اور اپنے جو بھی لوپ ہولز ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا ترقی یافتہ ملک ہے جس کے اندر سیکیورٹی کے لوپ ہولز ہو ہی نہیں سکتے، یا ہم کو اب فرشتے بننے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، کوئی نہ کوئی لوپ ہوا ہوگا۔ اب اس میں بھی ہم جیو پالیٹکس ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی رائے اچھی ہے اور اس کی بنیاد بھی تگڑی ہے۔ میں خود کوئی بہت بڑا کانسپریسی تھیریز کا حامی نہیں ہوں، لیکن اس کا تجزیہ کرنے سے پہلے کہ کانسپریسی تھیریز اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر میں ایک منٹ میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں کانسپریسی تھیریز جو ہیں وہ سرکولیٹ ہونا شروع ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ خطرہ جس کی بنیاد پر پوری سیریز کینسل کی گئی، جس طریقے سے کیا گیا، اس کے اندر آپ کو بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی یا پیدا ہونے کی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ اگر ٹیم پریکٹس کر رہی ہے اس گراؤنڈ کے اندر، اس روٹ کے اوپر سے جا رہی ہے جس روٹ پہ سے گزر کر ان کو میچ کے اندر جانا ہے، اگر ٹیم نے اپنے ہوٹل کی سیکیورٹی کے بارے میں مکمل طور پر اطمینان کا پہلے اظہار کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی تھریٹ کی انہوں نے بات نہیں کی، یا یہ نہیں کہا کہ جی اگر ہمیں کوئی بہت بڑی تھریٹ محسوس ہوئی تو ہم آپ سے شیئر کرتے ہوئے اس دورے کو کینسل بھی کر سکتے ہیں، اگر اس قسم کی کوئی کنڈیشنلٹی نہیں لگائی تو 11th آور عملاً 11th آور، اگر جو صبح سے یہ معاملہ چل رہا تھا، عملاً 11th آور پر آ کر اس طریقے سے کینسل کر دینا وہ بڑی ہی ایک حیران کن بات ہے۔ تو جب حیران کن بات ہو اور کوئی منطقی آپ کو معلومات نہ مل رہی ہوں یا آپ منطق کی بنیاد پر اس کو جسٹیفائی نہ کر پائیں تو اس وجہ سے کانسپریسی تھیریز جو ہے نا وہ بنتی ہیں۔ دوسری بات، جو میری معلومات تھیں، جو لوگ نیوزی لینڈ کی ٹیم کی سیکیورٹی مینیج کر رہے تھے، جو ہینڈز آن تھے ٹاپ پالیسی لیول کے اوپر، ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے بتایا جی کہ میں نے ان سے ذکر کیا کہ یہ جو سرکولیٹ کر رہا ہے ایک سرکولر، جو اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جی یہ تو ایک تھریٹ کی بات تو وہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی درجنوں سرکولر جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں اور یہ کوئی بہت بڑی سیکیورٹی تھریٹ الرٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تھریٹس کی گریڈنگز بتائیں کہ ہم تھریٹس کو گریڈ کرتے ہیں، تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت بڑی تھریٹ نہیں، یہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر نہ ہم پریشان ہوتے ہیں جب ہم نے کسی اہم مہمان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہوتی ہے، تو یہ روٹین تھریٹ الرٹس ہیں۔ جن تھریٹ الرٹس کے اوپر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ یہ تھریٹ الرٹس نہیں ہے، تو ایک تو یہ واضح ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے جب نیوزی لینڈ کی ٹیم کے مینجمنٹ سے بات کی تو انہوں نے واحد جو ذکر کیا کہ ایک فورن ہائی کمیشن، ان کے بیان کے مطابق برٹش ہائی کمیشن کی طرف سے جو تھریٹ الرٹ جاری ہوتے ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ اچھا، اب مختلف ہائی کمیشنز یا ایمبیسیز کی طرف سے جو تھریٹ الرٹس جاری ہوتے ہیں وہ بھی روٹین میں ہیں۔ مثلا اگر آپ وہ لوگ جو وہاں پر کام کرتے ہیں ان میں سے کسی سے بات کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ آپ کو ایک مرتبہ ضرور بتاتے ہیں جی کہ فلاں مارکیٹ کے اندر نہ جائیں، فلاں روٹ نہ اختیار کریں، فلاں جگہ پہ نہیں جانا، آج یہاں پر موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہے، اب یہاں پر موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہے۔ ذرا اپر لیول کی ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری تھریٹ جو ہیں وہ پبلکلی بھی شیئر کر لیتے ہیں، اور عموماً مختلف ایمبیسیز اور ہائی کمیشنز جو ہیں یہ تھریٹس صرف اسسمنٹ جو ہے اپنے تک محدود نہیں رکھتے، دوسرے جو اپنے دوستی یاری، سفارتی دوستی یاری جس کو کہتے ہیں،
اس میں انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا جس کے اندر وہ شیئر کرتے ہیں. تو یہ بھی روٹین کی تھریٹ الرٹس ہیں. جو تحقیقات ہوئیں اس کے مطابق کوئی غیر معمولی تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی تھی. یہ میں آپ کو ایک سائڈ آف سٹوری بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, پھر جب یہ میچ کینسل ہونا, پوسٹ پون ہونا اور سیریز منسوخ ہونا, اس میں بہت بڑا فرق ہے. اگر کسی وینیو کے اوپر تھریٹ ہے, مثلا کسی ایک جگہ پر تھریٹ ہے, ہوٹل پہ تھریٹ ہے, کسی خاص سڑک پر تھریٹ ہے یا اسٹیڈیم میں تھریٹ ہے, وہ آپ مینیج کر سکتے ہیں اگر وہ معلومات آپ شیئر کریں. لیکن پورے کی پوری سیریز کینسل کر دینا, جس سے مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر دورہ جو ہے وہ تھریٹ کے نیچے آیا ہوا ہے, اس قسم کی کوئی اسیسمنٹ جو ہے وہ مہیا نہیں کی گئی. اور چوتھی بات یہ کہ پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس کی اسیسمنٹس کے مطابق یہ جو جس تھریٹ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اگر آپ یہ چاروں چیزیں ملا کے دیکھیں تو خیال پھر یہی ہوتا ہے کہ نیوزی لینڈ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر اگر انہوں نے یہ میچ نہیں کھیلا, یہ سیریز منسوخ کر دی اور یہ وجوہات اس کی بنیاد بنائی, تو پاکستان کی کرکٹ کے اوپر, پاکستان کی ساکھ کے اوپر, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے اوپر کیا اثر پڑے گا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے منہ اٹھا کر ایک فیصلہ کر دیا, کوئی نہ کوئی تو انہوں نے اس کی امپلیکیشنز دیکھی ہوں گی نا. پاکستان کے رد عمل کو بھی انہوں نے جانچا ہوگا, پاکستان کے ساتھ کرکٹنگ تعلقات کو بھی جانچا ہوگا, سفارتی تعلقات کو بھی جانچا ہوگا. جب ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ دوسرے ملک کے سربراہ سے بات کر رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے جی کہ ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں, تو وہ ضمانت بھی نہیں مانی انہوں نے, تو اس کی امپلیکیشنز بھی ان کو پتہ ہوں گی. تو ایک تمام کیلکولیشن کی ہوگی, تو اس کا جس سے مراد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے امپلیکیشنز کیا ہیں. اس کے باوجود انہوں نے یہ میچ نہیں کھیلا, سیریز منسوخ کر دی اور وہ واپس چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کتنی بڑی تھریٹ ہے جس کو بنیاد بنا کے آپ اتنی ہائی رسک ڈپلومیٹک اسٹریٹجی بناتے ہیں. ہائی رسک ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے نا یہ. اور پھر اب نیوزی لینڈ کے اندر بھی تو سوال اٹھیں گے, اور میں اس کا انتظار کروں گا کہ وہاں کی جو سیاستدان ہیں, جو پرائم منسٹر ہیں ان کی, وہ بتائیں گے قوم کو جی کہ کون سی تھریٹ تھی جس کی بنیاد پر ہم نے اتنا بڑا بین الاقوامی پاکستان کے ساتھ ایک بحران جو ہے وہ کھڑا کر دیا. تو ان کو بتانا ہوگا. تو جب تک وہ معلومات نہیں آتی, ویسے تو جس قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے فوراً معلومات دے دینی چاہیے تھی کہ یہ وجوہات تھیں, تاکہ ہمیں بھی ایک ڈسکشن کو بیلنسڈ انداز سے بات کرنے میں ہمیں آسانی ہو. لیکن وہ نہیں ہوا. تو کوئی معلومات نہیں شیئر کی گئیں, یک طرفہ فیصلہ, فوری فیصلہ, پوری سیریز منسوخ, جو کاسٹ پاکستان کو پے کرنی پڑی تھی اس کی کیلکولیشنز موجود, پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر بات ہوئی اور اس کو بھی انہوں نے انکار کر دیا. اگر ان کے پاس کوئی بہت بڑی معلومات اب وہ سامنے اگر نہیں لا سکتے تو آپ کو پھر یہی کیلکولیٹ کرنا پڑے گا نا جی کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا نظر آتا. تو یہ تو ہو گئی وضاحت کے کانسپریسی تھیوری کیا. اب آئیے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بہت بڑا دھچکا ہے. ہمیں واقعتاً نیوزی لینڈ کے سیاستدانوں سے زیادہ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہمیں تھریٹ کے بارے میں بتائیں, تاکہ ہم خود ایویلویٹ تو کر پائیں کہ یہ کون سی تھریٹ تھی جس نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا. دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے یہ بھی بڑا دھچکا ہے کہ ہم نے اگر پی سی بی کہتا نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو کہ جی آپ یہ سیریز کریں, اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کہتے جی ہم نے آپ کی بات نہیں مانی, تو بات تب بھی شرمندگی کی تھی, لیکن وہ آپ مینیج کر سکتے تھے. یہاں پر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان جو ہیں وہ ضمانتیں دے رہے ہیں, پاکستان کی وزارت داخلہ جو ہے, وزارت دفاع جو ہے وہ ضمانتیں دے رہی ہے, وزیر اعظم ضمانتیں دے رہا ہے, تو لوگ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی کریڈیبلٹی جو ہے ان دعووں کی کہ ہم سیکیورٹی مہیا کر سکتے ہیں, ماحول میں موافق رکھا ہوا ہے, اس کی کریڈیبلٹی جو ہے دنیا میں کیا ہوگی. اور جب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے سامنے ہم بات کریں گے کہ جی ہم نے اتنے ایسے اقدامات لیے ہیں, اور ان کا ایک کریٹیکل فیصلہ آنا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے, وائٹ لسٹ میں لے کے جانا ہے یا بلیک لسٹ میں بھجوانا ہے, تو وہاں پر بھی یہ سوال اٹھیں گے کہ جی آپ کی یہاں پر تو جو باتیں کی جاتی ہیں اس پر کوئی یقین نہیں کرتا. یہ دیکھیں نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہاں سے چلی گئی ہے اور ان بنیادوں پر چلی گئی ہے, اور آپ کی ضمانتیں جو ہیں وہ کسی نے قبول نہیں کی. یہ تصور ہوگا جس تصور کے اگینسٹ پاکستان سے بات کی جائے گی. تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. تو ہمارے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. ہمیں اندر کی خامیوں کو اور ناکامیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ ایک زاویہ یہ بھی میں ڈال دوں کہ جب پی ایس ایل کا فائنل آپ کو یاد ہے ہو رہا تھا, اس کو اوپر عمران خان صاحب نے تب اپوزیشن میں تھے,
اور کہا تھا جی کہ یہ نہیں کروانا چاہیے, یہ تو جو ہے نا ریلو کٹے جو ہیں وہ لا کے رکھ دیے ہیں انہوں نے, اور یہ بڑے ہائی سیکیورٹی رسک ہے, یہ بیوقوفی ہے, یہ وہی آپ کے سامنے ہے اس وقت سارے. اب وہی حالات پاکستان کے اندر دوبارہ بن گئے. تو لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں آج ماضی کو جو ہے وہ یاد نہیں کرنا چاہیے اور سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہونا تو ایسے ہی چاہیے, لیکن جب آپ ہر معاملے پر سیاست کرتے رہیں اور پاکستان کی کرکٹ PSL کے فائنل کو انہی حالات کے اندر یا ان سے بدتر حالات کے اندر کروانے کے اوپر آپ نے اعتراضات کیے ہیں. کچھ سوچیں, میں ہوں انٹرنیشنل کرکٹر, میں دیکھ رہا ہوں لاہور میں میچ ہو رہا ہے, وہ 3 دن سے کرفیو لگا ہوا ہے, 30,000 پولیس والا اسٹیڈیم کے ارد کھڑا ہے, مجھے کیا سگنل جائے گا کہ حالات ٹھیک ہے؟ میں تو اور سوچوں گا کہ یہاں تو بڑا کوئی خوفناک جگہ ہے. لیکن کامیاب میچ ہو گیا سب کچھ, تو پھر کیا میسج جائے گا؟ کامیاب 30,000 پولیس والے کھڑے کر کے کامیاب میچ آپ عراق میں بھی کر سکتے ہیں, آپ سیریا میں بھی کر سکتے ہیں. سر آپ لاہور کو عراق سیریا سے ملا رہے ہیں, وہ مطلب یہ ایک بڑا ماریا میں ملا نہیں رہا, کمپیریزن آپ نے عجیب سا میں کر لیا یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وار زون ہے, وہ وار زون میں بھی آپ کروا سکتے ہیں میچ. اگر آپ نے سارا بلاک کر کے کرفیو لگا کے میچ کروانا ہے, اس سے کیا لوگ, اگر آپ میچ کروا دیں سیریا میں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ حالات ٹھیک ہے, انٹرنیشنل پلیئر چلے جائیں؟ تو یہ تو بہت بڑا دھچکا ہوگا جو اپوزیشن اس کو کیش کرے گی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی باری آئے تو لوگ احتیاط برتیں اور جب دوسروں کی باری آئے تو آپ لٹ ان کے سر کے اوپر ماریں. اب یہ مقافات عمل ہے, آپ دیکھیں, اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں تو جن ایشوز کے اوپر ماضی میں دوسروں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا, انہی ایشوز کے اوپر اب باتیں سامنے آ رہی ہیں اور خود شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل پہلو ہے جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. بہرحال میں نے آپ کو پورا تجزیہ دے دیا کہ ہم کانسپریسی تھیوری کی کیوں بات کر رہے ہیں اور کانسپریسی تھیوری سے آگے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے.